بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کو جد و جہد آزادی اور قیام پاکستان کی جو لہو رنگ داستان ہے اس کا مختصر احوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 14 اگست کا دن پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم ترین دن ہے جس میں ہمارا یہ وطن عزیز عدم سے وجود میں آیا اور مسلمانوں نے انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں کے چنگل سے آزادی کا پروانہ حاصل کر کے ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ میرے عزیزوں، 1680 میں بر صغیر میں انگریز نے اپنا ناپاک قدم رکھا اور 1857 میں بر صغیر سے مسلمانوں کی حکومت کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے۔ لاکھوں مسلمانوں کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ جواباً مسلمانوں نے بھی انگریز کی بود و باش، رہن سہن اور ان کی تعلیم و تربیت کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا۔ اس طرح مسلمان کو انگریز سرکار کی نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ جنگ آزادی 1857 کے زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ اس کے 10 سال بعد 1867 میں ہندوؤں نے ایک اور فساد کا بیج بو دیا اور لسانی تحریک شروع کر دی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اردو زبان کے بجائے ہندی کو سرکاری اور عدالتی زبان کے طور پر رائج کیا جائے اور عربی رسم الخط کی جگہ دیوناگری رسم الخط کو اپنایا جائے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے یہ بات چلتے چلتے مسلمانوں نے بہت کوشش کی۔ مسلم اتحاد کے بڑے بڑے علمدار جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ متحدہ قومیت کے وہ حامی رہیں، لیکن ہندو بالکل بھی نہ مانے اور ہندوستان میں متحدہ قومیت کے بجائے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کے عظیم پیغمبر بن کے جو مسلمان ابھرے۔ چنانچہ انہوں نے اس نظریے کے حامی رہنماؤں نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں نے ہند کے لیے ایک الگ نمائندہ سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا اور 1906 سے لے کر 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست کا مرکز دو قومی نظریہ ہی رہا۔ اور میرے عزیزوں، 1928 میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس قسم کی سوچ کا اظہار کیا، یعنی دو قومی نظریہ کیا کہ مسلمان قوم ایک الگ قوم ہے جس کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ پھر 1930 میں علامہ ڈاکٹر اقبال اور مولانا محمد علی جوہر نے اس کا اظہار کیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے کیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں نے ہند کی اجتماعی سوچ بن گئی اور 1930 میں تو مصور پاکستان علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس سے صدارت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک الگ مملکت بنانا ہی پڑے گی نا۔ اسی طرح سے 1936 سے لے کر 1938 تک 2 سالوں میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کے جو خطوط لکھے ان میں بھی دو قومی نظریے کا عکس صاف اور واضح طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود بھی دو قومی نظریے کے سب سے بڑے حامی تھے۔ انہوں نے اس نظریے کی بنیاد پر نہ صرف آل انڈیا کانگریس کے تاحیات صدر بننے کی گراں قدر پیشکش کو ٹھکرایا بلکہ مسلم نیشنلسٹ رہنماؤں کو بھی خوب کھل کر مخالفت کی، لیکن دو قومی نظریے کی صداقت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ بالآخر 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آزادی کا باضابطہ مطالبہ کیا اور دوسری جنگ عظیم یعنی 1938 سے 1945 کے بعد اگرچہ تاج برطانیہ نے اپنے زیر تسلط علاقوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہا تھا، اس وقت کی ملکہ برطانیہ کی یہ خواہش تھی کہ حسب روایت ہندوستان پر اپنا قبضہ برقرار رکھا جائے، لیکن صورتحال کچھ اور ہی طرف جا چکی تھی اور ان حالات میں 1947 میں ملکہ برطانیہ نے سر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے ہند بنا کر دہلی بھیجا اور یوں مورخہ 14 اگست 1947 کو بر صغیر کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب یعنی 27 رمضان المبارک کو پہلے ریڈیو ڈھاکہ سے اور اس کے 1 گھنٹے بعد ریڈیو لاہور سے یہ اعلان نشر ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اور اس طرح 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک کو ہمارا یہ پیارا وطن عزیز ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔